شروع کرنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ توصیف خاطر اور آپ دیکھ رہے ہیں دا اردو ٹیوب۔ ناظرین، ہم ٹیلی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور آج ٹیلی کا تیسرا چیپٹر ہے۔ آج کے اس چیپٹر میں ہم پڑھیں گے کہ آئٹم کریشن، یونٹ کریشن اور فکس سٹینڈرڈ ریٹس۔ مطلب سب سے پہلی جو چیز ہے آئٹم کریشن۔ آئٹم کریشن سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ جس کمپنی میں کام کر رہے ہیں وہ کس چیز میں بزنس کر رہی ہے۔ مطلب اگر آپ ایک کمپنی ہے یا آپ کی ایک شاپ سمجھ لیں کہ اگر آپ کی ایک اسٹیشنری کی شاپ ہے تو وہاں آپ نے جتنی بھی چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہ تمام کی تمام آئٹمز ہیں۔ مثال کے طور پر کاپیز ہیں، پینسلز ہیں اور پینز ہیں اور اس کے علاوہ دیگر تمام جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آئٹم کہلاتی ہیں۔ تو ہم آج کے اس لیسن میں پڑھیں گے کہ ہم نے آئٹمز کو، یعنی اپنی جو شاپ ہوگی، اپنی جو کمپنی ہوگی، اس میں جو چیزیں ہیں، جو چیزیں ہم نے رکھی ہوئی ہیں، ان کو کس طرح ہم اپنی اس ٹیلی کے پروگرام میں، اپنے اس ٹیلی کے سافٹ ویئر میں کیسے ان کو انسٹال کریں گے، ان کا حساب کتاب شروع کریں گے۔ اور اس کے علاوہ دوسری چیز ہم یہ پڑھیں گے کہ یونٹ کریشن۔ یونٹ کریشن یہ ہے کہ ہم نے جتنی بھی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، مطلب کہ کاپیز ہیں، ہم ان کاپیز کو کس حساب سے بیچتے ہیں، یعنی کہ ان کی یونٹ کیا چیز ہے۔ ہم انہیں درجن کے حساب سے بیچتے ہیں، جسے انگلش میں ڈزن کہتے ہیں، یعنی ہم انہیں ڈزن کے حساب سے بیچتے ہیں، یا ہم انہیں پر پیس بیچتے ہیں۔ مطلب کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ کی کمپنی میں، آپ کی شاپ میں، کہ جن کو آپ درجن کے حساب سے بیچتے ہیں، اور کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس کو آپ پیس کے حساب سے بیچتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ کسی ڈیزل کمپنی میں جاب کر رہے ہیں تو وہاں آپ پیس کے حساب سے نہیں بیچیں گے، وہاں آپ ڈیزل درجن کے حساب سے نہیں بیچیں گے بلکہ لیٹرز اور گیلنز کے حساب سے بیچیں گے، تو وہاں یونٹ پرائس آپ کی گیلنز ہوگی۔ اسی طرح جس قسم کی کمپنی ہوگی اسی طرح کی یونٹس بھی ہوں گی، تو وہ کیسے کریٹ کرنی ہے وہ بھی آج ہم سیکھیں گے۔ اور تیسری چیز ہے فکس سٹینڈرڈ ریٹ۔ مثال کے طور پر اگر آپ اسٹیشنری کی شاپ ہے اور آپ کاپی خرید رہے ہیں، آپ کاپی ڈزن کے حساب سے خرید رہے ہیں، تو آپ نے یہاں لکھنا ہے کہ آپ نے فکس کر دینا ہے کہ آپ نے یہ چیز کتنے میں خریدی، کاپیز پر ڈزن آپ نے کتنے میں خریدی، اور سیل کا آپ ریٹ فکس کر سکتے ہیں کہ اس کو ہم نے اتنے میں مسٹ سیل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج 3 چیزیں ہم پڑھیں گے۔ تو ناظرین چلیے اپنے ٹیلی کے سافٹ ویئر میں چلتے ہیں۔ تو ناظرین ہم اپنے ٹیلی کے سافٹ ویئر میں آ گئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا گیٹ وے آف ٹیلی اوپن ہے، اور اس کے علاوہ ہماری یہ جو اسد ٹریڈنگ LLC ہے، جو ہم نے کمپنی کریٹ کی تھی، وہی کمپنی کریٹ ہے، ہم وہیں سے آگے شروع کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ اس ویڈیو پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک یہ چیزیں نہیں سیکھیں کہ کس طرح ہم نے کمپنی کو کریٹ کیا اور ساری چیزیں کس طرح ہم نے مینیج کی، تو آپ کو ڈسکرپشن میں ہماری یہ ٹیوٹوریلز ہیں، ان کی پوری جو پلے لسٹ ہے اس کا لنک موجود ہے۔ آپ اس کو وزٹ کر کے شروع سے لے کر آخر تک جب آپ دیکھیں گے تبھی آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آئیں گی۔ لیکن آپ کو صرف یونٹ کریشن اور آئٹم کریشن کے بارے میں پرابلم ہو رہی ہے تو آپ یہیں سے اپنی ویڈیو سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ آئٹم کریشن سے پہلے یونٹ کریشن ہوتا ہے، کیونکہ یونٹ کریٹ کریں گے اس کے بعد ہم اپنا آئٹم کریٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یونٹ کریٹ کرتے ہیں۔ تو ہم اپنی یہ جو گیٹ وے آف ٹیلی ہے اس میں ہم جاتے ہیں۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے ماسٹرز میں اکاؤنٹس انفو، اور اس کے بعد ہے انوینٹری انفو۔ تو ہم انوینٹری انفو میں جاتے ہیں۔ ناظرین یہاں ایک اور چیز میں آپ کو سمجھاتا چلوں کہ یہ دیکھیں، ہم اپنے کی بورڈ کے جو ایرو کیز ہیں ان کے ساتھ ہم اپ اینڈ ڈاؤن کر رہے ہیں۔ مطلب اب اکاؤنٹس انفو پہ اگر ہم آ گئے ہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اے ہے یہ ریڈ کلر کا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیچے ہم جاتے ہیں انوینٹری انفو، اس میں جو آئی ہے وہ کیا ہے، ریڈ کلر کا ہے۔ یہ شو کر رہا ہے کہ اگر آپ اپنے کی بورڈ سے اے پریس کریں گے تو اکاؤنٹس انفو پہ آ جائیں گے، اور اگر آپ آئی پریس کریں گے تو انوینٹری انفو پہ آ جائیں گے۔ مطلب یہ دیکھیں آئی شو کر رہا ہے، اب ہم اوپر جاتے ہیں، اوپر جا کے آئی پریس کرتے ہیں اپنے کی بورڈ سے تو یہ انوینٹری انفو ہماری اوپن ہو چکی ہے۔ تو یہ ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ آپ نے
اپنا جو ٹیلی کا سافٹ ویئر ہے اس کو آپ نے کی بورڈ سے آپریٹ کرنا ہے، کیونکہ کی بورڈ سے آپریٹ کرنا یہ ایک پروفیشنل ٹیلی کو یوز کرنے کا طریقہ ہے۔ تو اس لیے ہم کی بورڈ ہمیں چاہیے کہ ہم کی بورڈ سے اپنا یہ ٹیلی کا سافٹ ویئر مینیج کریں، لیکن چونکہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اور کی بورڈ استعمال کرنے کی وجہ سے آپ کو سمجھنے میں دقت آ سکتی ہے، تو اس لیے میں اس کو ماؤس ہی یوز کروں گا۔ لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کی بورڈ کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے اور ماؤس کا کم سے کم استعمال کرنا ہے۔ تو چلیے جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہم نے انوینٹری انفو میں جانا ہے، ٹھیک ہے۔ انوینٹری انفو میں جانے کے لیے ہم آئی پریس کریں گے تو یہ ہم انوینٹری انفو میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، گیٹ وے آف ٹیلی پہ اور اس کے بعد انوینٹری انفو پہ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ڈیش بورڈ بھی۔ تو انوینٹری انفو پہ آنے کے بعد یہاں آپ کو ایک چیز ملے گی، وہ ہے یونٹس آف میئر، یعنی کہ آپ کی جو ماپنے کی یونٹس ہیں وہ آپ نے یہاں کریٹ کرنی ہے یا دیکھنی ہے۔ ناظرین جب ہم اس پہ انٹر کریں گے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے جو یونٹس میں آ رہا ہے کریٹ، یعنی آپ نے اپنا یہاں یونٹ کریٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس آپشن پہ۔ اس کے بعد آپشن ہے ڈسپلے، یہاں پہ آپ نے جو یونٹ کریٹ کیا ہوا ہوگا وہ آپ کو ڈسپلے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد تیسری چیز ہے الٹر۔ الٹر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے جو یونٹ کریٹ یہاں کی، یہاں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ اس میں کوئی غلطی دیکھتے ہیں کہ اس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو آپ اس الٹر کے آپشن کو یوز کر کے آپ اس غلطی کو سدھار سکتے ہیں۔ اور جو چوتھا آپشن ہے وہ ہے کوئٹ کا، یعنی کہ اس کو اگر آپ یا کیو پریس کریں گے یا پھر آپ اس پر کلک کریں گے یا انٹر پریس کریں گے تو آپ کوئٹ ہو سکتے ہیں، یعنی کہ آپ ایک سٹیپ پیچھے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ مطلب ہم اس کوئٹ پہ انٹر پریس کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم انوینٹری انفو میں واپس آ گئے ہیں۔ اور دوسری اس کی شارٹ کٹ کی ہے کہ آپ اسکیپ کا بٹن اگر دبائیں گے تو پھر بھی آپ ایک سٹیپ پیچھے چلے جائیں گے۔ مطلب یہاں سے انوینٹری انفو میں اسکیپ کا بٹن دباؤں گا اپنے کی بورڈ سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں گیٹ وے آف ٹیلی پہ آ گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ہم واپس اپنے اسی پوائنٹ پہ جاتے ہیں جہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے یونٹ کریٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم انوینٹری انفو پہ انٹر پریس کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہاں جب انوینٹری انفو پہ آ جائیں گے تو انوینٹری انفو میں ہم نے کیا کرنا ہے، یونٹس آف میئر، اس پہ ہم نے کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اوپن کریں گے تو یہاں آپ کی یونٹس آ گئی ہیں۔ تو یہاں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہاں پہ کریٹ کرنی ہے، یہاں سے ڈسپلے۔ تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈسپلے اور الٹر کا آپشن اس وقت نہیں آن، کیونکہ ہم نے ابھی تک کوئی بھی یونٹ کریٹ نہیں کی۔ تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، اپنی یونٹ کریٹ کرتے ہیں۔ تو کریٹ کے آپشن پہ ہم انٹر پریس کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین اب ہمارے سامنے یونٹ کریشن کے نام سے ایک نئی ونڈو اوپن ہو چکی ہے، جہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنی یونٹ کو کریٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کا یہ جو یونٹ ہے یہ کس ٹائپ کا ہوگا۔ تو یہ سمپل آٹومیٹیکلی لکھا ہوا ہے بائی ڈیفالٹ، تو آپ نے اس کو ایسے ہی رہنے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ رہا ہے کہ سمبل، یعنی کہ آپ نے اس کو سمبل کون سا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب اگر جو چیز آپ کی ہوگی، مطلب شروع میں ہم نے کمپنی کریشن کے بارے میں پڑھا تھا، تو اس میں ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے روپیز کی بات کی تھی یا ڈالرز کی یا درہم کی بات کی تھی کہ اس کو ہم نے کس میں شو کرنا ہے۔ تو اس کا ایک سمبل تھا AED درہم کا، اور ڈالر کا ہوتا ہے USD، اور روپیز کا ہوتا ہے RS۔ تو اسی طرح جو ہم یونٹ کریٹ کریں گے اس کا بھی ایک سمبل ہوتا ہے۔ مطلب اگر آپ ڈزن کا اگر ہم لکھنا چاہتے ہیں تو اس کا ہوگا DOZ، یہ اس کی شارٹ فارم ہوگی، ٹھیک ہے، اس کا سمبل ہوگا۔ ہم نے ڈزن جو ہے وہ اپنی یونٹ رکھنی ہے تو ہم DOZ لکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نیکسٹ آپشن پہ ہم جب جاتے ہیں تو یہ بول رہا ہے کہ اس کا فارمل نیم کیا ہوگا۔ تو ہم اس کا جو اوریجنل نیم ہے، شارٹ فارم نہیں بلکہ اوریجنل نیم ہے، تو وہ ہم یہاں لکھ دیتے ہیں ڈزن، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے اس کا فارمل نیم لکھ دیا۔ اس کے بعد جو آخری آپشن یہ پوچھ رہا ہے کہ نمبر آف ڈیسیمل پلیسز، یعنی کہ آپ نے اس کی ڈیسیمل پلیسز کے کتنے نمبر رکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا چیز ہے یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ چیز تو اپنی ڈزن کے حساب سے بیچیں گے، مطلب پینز، اگر آپ کی اسٹیشنری کی شاپ ہے، آپ اس میں جو کاروبار کر رہے ہیں پینز کا، تو وہ آپ کس میں خریدیں گے،
پر ڈزن کے حساب سے آپ خریدیں گے کہ 1 درجن 2 درجن 3 درجن، لیکن اگر آپ اس طرح خریدتے ہیں یا کسی وقت کاروبار میں اس طرح آ جاتا ہے کہ آپ نے 10 درجن آپ نے پینز خریدے اور اس کے بعد جب آپ یہاں 2 سلیکٹ کریں گے، جیسے میں نے اب 2 سلیکٹ کر دیا ہے یہاں، تو آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ نے 10 درجن پینز آپ نے خریدے اور اس کے علاوہ آپ نے 02 لکھ دے گا کہ 2 پین جو ہیں آپ نے ایکسٹرا خریدے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ 10 درجن پین اور اس کے علاوہ آپ 10 پین ایکسٹرا لیتے ہیں تو یہ آپ کو شو کرے گا کہ آپ نے 10 ڈزن ہے وہ پینز خریدے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے 10 پینز جو ہیں وہ خریدے ہیں، یعنی کہ یہ ڈیسیمل پوائنٹ میں شو کرے گا۔ تو اس کو ہم 0 ہی رہنے دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے ڈزن کے حساب سے سیل پرچیز کرنی ہے، ہم نے کسی بھی چیز کو اس کی جو یونٹ ہے اس سے کم نہیں خریدنا، تو اس لیے ہم اس کو 0 ہی رہنے دیتے ہیں۔ تو ایسا کرنے کے بعد ہم کیا کر دیتے ہیں، انٹر پریس کر دیتے ہیں۔ انٹر پریس کرنے کے بعد وہی ایکسیپٹ کا آپشن، یہاں پہ آپ وائی بی یعنی کہ یہ ایک اوکے کا آپشن ہے، ٹھیک ہے، یعنی آل رائٹ آل ڈن، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم ایکسیپٹ کے آپشن پہ ہم یا تو انٹر پریس کر سکتے ہیں یا وائی پریس کریں گے، یا پھر ماؤس سے کلک بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم ماؤس سے کلک کرتے ہیں یس پہ، تو یہ ہماری یونٹ کریٹ ہو چکی ہے۔ ہم واپس اسکیپ کے بٹن کو پہ پریس کرتے ہیں انٹر، تو ہم واپس اپنے گیٹ وے آف ٹیلی کے بعد انوینٹری انفو کے بعد یونٹس کا جو جگہ تھی وہاں ہم واپس آ چکے ہیں۔ ناظرین اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کریٹ کے بعد ڈسپلے کا آپشن بھی آ گیا ہے اور الٹر کا آپشن بھی آ گیا ہے۔ کیونکہ ہم نے ایک یونٹ کریٹ کر لی ہے، تو ہم اس یونٹ کو دیکھنے کے لیے ڈسپلے کے آپشن پہ کلک کریں گے۔ تو ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا یہ اسد ٹریڈنگ LLC نیم آف یونٹس، یہاں پوری یونٹس آ گئی ہیں اور یہ پوری یونٹ کی لسٹس آ گئی ہیں۔ تو یہاں یونٹ میں یہ شو کر رہا ہے کہ آپ کی ابھی تک ایک یونٹ کریٹ ہو چکی ہے اور وہ کون سی ہے، ڈزن کی، ٹھیک ہے۔ DOZ اس کا سمبل ہے اور ڈزن اس کا فارمل نیم ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو ہم دیکھنے کے لیے انٹر پریس کریں گے تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یونٹس، یہ جہاں یونٹ کریشن پہلے لکھا ہوا تھا یہاں اب یونٹ ڈسپلے ہے۔ آپ یہاں اپنی کریٹ کی ہوئی یونٹ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے لکھی ہیں، یہ اس کی سیٹنگ کی ہے۔ اور اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں، آپ نے کچھ غلط لکھ دیا ہے یہاں، اس کو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اس میں آپ دیکھیں میں کلک کر رہا ہوں لیکن یہ چینج نہیں ہو رہی۔ تو اس کو چینج کرنے کے لیے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ٹیلی میں کسی بھی چیز کو چینج کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، الٹر کے آپشن پہ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو بیک کرتے ہیں اسکیپ کے ذریعے۔ بیک کرنے کے بعد ہم یہ دیکھیں واپس یہاں یونٹس میں آ کے ہیں اور یہاں جو آپشن ہے الٹر کا، اس میں ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، چینج کرنا ہے اگر تو اس آپشن کو یوز کر سکتے ہیں۔ انٹر پریس کرتے ہیں، یہ وہی آپ کی یونٹس آ گئی ہیں۔ یونٹس پہ جب ہم انٹر کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں لکھا ہوا ہے یونٹ الٹریشن، یعنی کہ یہاں آپ نے ان کو چینج کرنا ہے۔ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو آخری آپشن ہے وہ وہی کوئٹ کا آپشن ہے کہ یہاں پہ آپ اپنا یہ جو ایک سٹیپ پیچھے چلے جائیں گے۔ انٹر پریس کریں گے تو یہاں ہم ایک سٹیپ پیچھے چلے جائیں گے۔ تو ناظرین ہم نے سیکھ لیا کہ آپ نے کس طرح یونٹ آپ نے کریٹ کرنی ہے۔ جی تو ناظرین یونٹ کریشن کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں آئٹم کریشن کی طرف۔ آئٹم کریشن میں ہم اسی طرح جس طرح ہم نے یونٹ کریشن کی تھی، واپس میں آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم جائیں گے اکاؤنٹ انفو کے بعد جو ہے انوینٹری انفو۔ انوینٹری انفو پہ ڈبل کلک کرتے ہیں۔ انوینٹری انفو میں ہم نے یونٹ کے لیے کیا تھا یہاں یونٹس آف میئر، تو اپنا جو سٹاک جو ہمارے آئٹم ہیں ان کو کریٹ کرنے کے لیے ہم سٹاک آئٹم پر کلک کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم نے سٹاک آئٹم پہ کلک کیا تو یہاں پر آپ کے سامنے سنگل سٹاک آئٹم آ رہے ہیں۔ ملٹیپل سٹاک آئٹم کیا چیز ہے وہ ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے ہم بات کرتے ہیں سنگل سٹاک آئٹم، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس ابھی تک کوئی بھی سٹاک آئٹم موجود نہیں ہے، ہمارے اس سافٹ ویئر میں ہم نے کوئی بھی آئٹم اس میں انپٹ نہیں کیا ہے کہ ہمارے پاس کون سے سٹاک آئٹم موجود ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم نے ابھی یہ کریٹ کرنا ہے، تو کریٹ کے بٹن پہ کلک کر دیتے ہیں۔
تو اس کو ہم نے کریٹ کرنا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹاک آئٹم کریشن کی جو ونڈو ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہو چکی ہے۔ تو اسٹاک آئٹم میں ہم سب سے پہلے لکھیں گے، چونکہ ہم اسٹیشنری کا کام کر رہے ہیں تو اسٹیشنری کی کمپنی کے لیے ہم یہاں اپنی اس شاپ کے لیے یہاں اپنا آئٹم لکھ دیتے ہیں۔ مثلاً ہم لکھ دیتے ہیں پین، ٹھیک ہے، پین لکھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہمارا آئٹم ہو گیا پین۔ اس کے بعد انڈر یہاں پرائمری لکھا رہنے دیں۔ یہ اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے کہ یہاں سے آپ چینج کریں گے تو اس کا کیا رزلٹ ہوگا۔ تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ انڈر پرائمری ہی رہنے دیتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے یونٹس۔ دیکھیں کہ اب یہاں یہ یونٹس کا پوچھ رہا ہے کہ آپ نے اپنا جو آئٹم رکھا ہے، یہ جو آئٹم رکھا ہے اس کے لیے آپ نے کون سی یونٹ رکھنی ہے۔ تو اگر ہم نے یہاں بہت سی یونٹ رکھی ہوتی تو وہ ساری یونٹس کی لسٹ ہمیں یہاں شو ہوتی، لیکن ہم نے صرف ایک ہی یونٹ بنائی تھی اور وہ ہے ڈزن، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے یہاں لکھی ہوئی ہے۔ تو ہم ڈزن پہ ہی کلک کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنی جو یونٹ اس کے لیے شروع میں رکھی تھی وہ یہی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا جو ہمارا یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے یہ جو آئٹم ہے اس کی جب آپ سیل پرچیز کریں گے تو اس پر آپ ٹیکس دیں گے یا نہیں۔ تو چونکہ ہم نے اس کے اوپر ٹیکس دینا ہے تو اس لیے ہم یہاں زیرو ریٹڈ یا اور کچھ بھی نہیں رکھیں گے بلکہ ٹیکسیبل رکھیں گے کہ یہ ہمارا ٹیکسیبل آئٹم ہے، تو اس لیے ہم اسے ٹیکسیبل ہی رہنے دیتے ہیں۔ اور ٹیکس ریٹ یہ پوچھ رہا ہے کہ ٹیکس ریٹ کون سا رکھنا ہے، تو چونکہ یو اے ای میں جو ٹیکس ریٹ ہے وہ 5% ہے تو اس لیے یہ بائی ڈیفالٹ آ گیا ہے اور یہی ہم نے رہنے دینا ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ٹائپ آف سپلائی، یعنی کہ آپ جو چیز پرووائڈ کر رہے ہیں یہ کیا چیز ہے، یہ کوئی گڈز ہے، یعنی کہ یہ کوئی چیز ہے یا سروس ہے، یا آپ سروس پرووائڈ کرتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ آپ کی جو کمپنی ہوتی ہے یا تو آپ گڈز میں کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ مختلف چیزوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں، یا پھر آپ سروسز دیتے ہیں، یعنی آپ کو ڈرائی کلین یا اس طرح کی مختلف سروسز ہوتی ہیں۔ تو یہ ہم چونکہ گڈز میں کام کرتے ہیں تو اس لیے ہم نے گڈز ہی رہنے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا آپشن پوچھ رہا ہے۔ یہ دیکھیے کہ یہاں یہ پوچھ رہا ہے کہ اوپننگ بیلنس کیا رکھنا ہے۔ مطلب اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پہلے سے کوئی چیزیں موجود ہیں اور ان کا آپ کے پاس کوانٹٹی ہے تو وہ کتنی ہے، مطلب آپ پین کا کام تو کر رہے ہیں لیکن آپ کے پاس اس سے پہلے بھی کوئی کوانٹٹی موجود ہے، پچھلے سال کا بچا ہوا یا اس سے پہلی بک کا بچا ہوا کوئی بھی چیز اگر پہلے سے آپ کے پاس موجود ہے تو یہاں آپ وہ لکھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی کوانٹٹی نہیں ہے اس لیے ہم اس کو انٹر کر دیتے ہیں اور یہاں یہ اوکے پوچھ رہا ہے تو ہم نے یہاں انٹر پریس کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری یہ جو آئٹم ہے، ہمارا آئٹم یہ کریٹ ہو چکا ہے۔ ہم نے اسی طرح مختلف آئٹم کریٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر میں یہاں ایک اور آئٹم کریٹ کر دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ یہاں ہم آئٹم کریٹ کر دیتے ہیں کاپی، ٹھیک ہے۔ ہم یہاں کاپی کا آئٹم ایک نیا ایڈ کر دیتے ہیں، اس کو بھی ہم اسی طرح پرائمری رہنے دیتے ہیں اور یونٹ ہم ڈزن ہی کریں گے۔ اور اس کے بعد ٹیکسیبل کا پوچھ رہا ہے تو ٹیکسیبل بھی ظاہر ہم نے اس کو ٹیکس میں رکھنا ہے، گڈز ہے یہ بھی بالکل، اور ہمارے پاس اس کا کوئی اوپننگ بیلنس نہیں ہے تو یہ بھی کریٹ ہو گیا۔ تو ناظرین آج ہم نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے سٹاک آئٹم جو تھے ان کو کریٹ کیا، 2 سٹاک آئٹم ہمارے پاس آ گئے ہیں، اور وہ کون سے ہم نے ایڈ کیے ہیں یہ ہم جاننے کے لیے ہم واپس چلتے ہیں۔ یہاں دیکھیے کہ سب سے پہلے آپ نے یہاں دیکھا تھا کہ یہاں پر آپ کے پاس کوئی بھی سٹاک آئٹم موجود نہیں تھا، لیکن اب آپ کے سامنے ڈسپلے کا آپشن آن ہو چکا ہے۔ تو آئیے چیک کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سی سٹاک ہم نے اس کو انپٹ کیا ہے۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے پین کو اس میں درج کیا اور اس کے بعد اب کاپی جو ہم نے کیا تھا، یہ اسپیلنگ میں نے غلط لکھے ہیں تو اس کو ہم ٹھیک بھی کر لیں گے، اس طرح ہمیں ٹھیک کرنے کا بھی طریقہ آ جائے گا۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کاپی سلیکٹ کیا تھا، تو یہ دیکھیں کاپی کو ڈبل کلک کریں گے جب تو یہ ہمیں پوری اس کی چیز بتائے گا جو ہم نے اس میں سیٹنگ کی تھی کہ اس میں آپ نے انڈر کیا رکھا تھا، یونٹس کیا رکھا تھا اور ٹیکسیبل ساری کوانٹٹی آپ نے کیا رکھا تھا، سب کچھ آ گیا ہے۔ تو ناظرین اب چونکہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم نے اس کے سپیلنگ غلط لکھے ہیں تو اس کو چینج کس طرح کیا جائے گا، ہم اسکیپ دبائیں گے، واپس جائیں گے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر الٹر کا آپشن موجود ہے، ہر جگہ یہاں یہ آپشن
موجود ہوتا ہے آپ، تاکہ کوئی غلطی اگر آپ سے ہو جائے تو اس کو آپ یہاں سے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو ڈبل کلک کریں گے یا انٹر پریس کریں گے، اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے اس میں چینجنگ کرنی ہے تو اس کو اوپن کر لیتے ہیں ڈبل کلک سے یا انٹر سے۔ تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہاں میں اپنی مرضی سے چینجنگ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میں اس کو بالکل آخر تک لے جاتا ہوں اور میں نے اس میں سے جو ڈبل پی لکھا ہوا تھا اس میں سے ایک پی کو میں نے فنش کر دیا، اور اب دیکھتے ہیں، اب اس کو دوبارہ سے سیو کر لیتے ہیں، انٹر پریس کرتے جائیں گے تو یہ سیو ہوتا جائے گا۔ تو ناظرین اس کی ہم نے جو غلطی تھی وہ بالکل ٹھیک کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب ہم نے سیکھنا ہے کہ ہم کس طرح سٹینڈرڈ ریٹ کسی آئٹم کا فکس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے گیٹ وے آف ٹیلی پہ آ جاتے ہیں شروع میں، کیونکہ یہ روٹ آف ٹیلی ہے، گیٹ وے آف ٹیلی، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم گیٹ وے آف ٹیلی پہ آتے ہیں، اور یہاں آنے کے بعد ہم انوینٹری انفو پہ جاتے ہیں۔ انوینٹری انفو پہ یہیں سے ہم نے کیا کیا تھا، اپنی یونٹس آف میئرس کی سیٹنگ کی تھی، اور اس کے بعد سٹاک آئٹم کی بھی سیٹنگ کی تھی۔ لیکن اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا جو سٹاک آئٹم ہے، جو ہم نے آئٹم سلیکٹ کیا ہے کوئی سا بھی، اس کا ہم نے کوئی سٹینڈرڈ ریٹ فکس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب ہم سٹاک آئٹم پہ کلک کرتے ہیں، ہم نے کون کون سے سٹاک اپنی جو فیکٹری ہے یا اپنی کمپنی ہے یا اپنی شاپ ہے اس میں رکھے ہیں، تو وہ ہم ڈسپلے پہ جا کے دیکھ لیتے ہیں۔ جی ناظرین، تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں لسٹ آف سٹاک آئٹم آ گئی ہے کہ آپ کی کمپنی میں، آپ کی فیکٹری میں یا آپ کی دکان پہ جو چیزیں اویلیبل ہیں، جو چیزیں آپ کے سٹاک میں ہیں، وہ دو قسم کے آئٹم ہیں، ایک تو آپ کی کاپی ہے اور دوسرا آپ کے پین ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم کاپی کو کھول لیتے ہیں، کاپی کا جو ہمارا سٹاک آئٹم ہے اس کو اوپن کر لیتے ہیں، ڈبل کلک کرتے ہیں یا انٹر پریس کرتے ہیں تو یہ اوپن ہو جائے گا۔ جی تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سٹاک آئٹم نکل آیا ہے ڈسپلے میں، تو یہ شو کر رہا ہے۔ کاپی جو ہے اس کے جو یونٹ ہیں یہ ڈزن میں ہیں، اس پہ ٹیکس بھی ٹیکسیبل بھی ہے یہ، اور اس کی کوانٹٹی پہلے سے کوئی موجود نہیں ہے۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کا سٹینڈرڈ ریٹ فکس کرنا ہے۔ تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سٹینڈرڈ ریٹ کا کوئی بھی آپشن نظر نہیں آ رہا۔ تو کیوں نہیں نظر آ رہا؟ کیونکہ یہ شاید سیٹنگ سے اوپن نہیں ہے۔ تو اس کی سیٹنگ کو اوپن کرنے کے لیے یا اس میں مختلف آپشنز آن کرنے کے لیے، یاد رکھیں کہ ٹیلی میں بہت سے آپشنز ہیں جو آپ کو نہیں ادھر نظر آ رہے، لیکن وہ انیبل کرنے پڑتے ہیں کیونکہ وہ ڈسیبل ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو ہم انیبل کیسے کریں گے؟ آپ کو اس ٹیلی کے رائٹ کارنر میں یہ نیچے مختلف سیٹنگز آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہاں آپ نے کیا کرنا ہے F12 یا جسے کنفیگر کہتے ہیں F12 ہم نے پریس کرنا ہے۔ F12 جب ہم کی بورڈ سے پریس کریں گے تو ہمارے سامنے یہ مختلف سیٹنگز آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے سٹاک آئٹمز میں مختلف کنفیگریشن ہے، وہاں آپ ان کو انیبل ڈسیبل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے انیبل سٹینڈرڈ ریٹس فار سٹاک آئٹمز، یعنی آپ کا جو سٹینڈرڈ ریٹس ہیں آپ کے آئٹمز کے وہ یہاں سے انیبل نہیں ہوئے ہوئے، نو لکھا ہوا ہے۔ تو ہم اس کو کیا کر لیتے ہیں، یس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ YES پریس کرتے ہیں تو یہ یس ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یس کرنے کے بعد ہم نے انٹر پریس کرنا ہے تو آپ کی یہ سیٹنگز ٹھیک ہو جائیں گی، ٹھیک ہے جی ناظرین۔ تو ہم واپس اپنے سٹاک آئٹم ڈسپلے پر آ گئے ہیں۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت آپشن اس میں ڈسیبل تھے، وہ ہم نے انیبل کرنے تھے۔ تو ایک ہم نے انیبل کیا ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ سٹینڈرڈ ریٹ آف آئٹم کا ہم نے سٹینڈرڈ ریٹ رکھنا ہے، وہ ہم نے انیبل کیا ہے لیکن یہاں شو نہیں ہو رہا۔ تو ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے چونکہ سٹاک آئٹم ڈسپلے کھولا ہوا ہے تو اس وجہ سے ہم یہاں نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ ہم کیونکہ اس میں وہی صرف جو آپ نے پہلے سے سیٹنگ کی ہوئی ہیں صرف وہی ڈسپلے ہوتی ہیں، اس میں آپ چینجنگ نہیں کر سکتے، تو اس لیے یہاں کوئی چیز شو نہیں ہو رہی۔ تو ہم اسکیپ دباتے ہیں تو واپس چلے جاتے ہیں اور لسٹ آف سٹاک آئٹم اس سے بھی پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو اب یہاں جو سٹاک آئٹم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ڈسپلے میں موجود تھے، اس لیے ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو ہم نے چونکہ سیٹنگ میں چینجنگ کی ہے اور اب ہم نے جو ہمارا سٹاک آئٹم کا جو سٹینڈرڈ ریٹ ہم رکھ سکتے تھے وہ ڈسیبل ہوا تھا، ہم نے اسے انیبل کیا ہے۔ تو اب ہم نے دوبارہ اس کی سیٹنگ کرنی ہے تو ہم کیا کریں گے، الٹر پہ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ الٹر پہ جائیں گے تو اس کے لیے ہم نیچے آ جاتے ہیں، اے پریس کرتے ہیں
تو ہم اپنا جو ہماری جتنی بھی سٹاک آئٹمز ہیں ہم ان کی الٹریشن میں آ جاتے ہیں. تو یہاں ہم نے کیا کرنا ہے, وہی کاپی کو اوپن کر لینا ہے. اس آئٹم کو ہم نے اس کا سٹینڈرڈ ریٹ فکس کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم اوپن کرتے ہیں, انٹر پریس کریں گے تو یہ اوپن ہو جائے گا. تو ناظرین اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہلے جو یونٹ لکھا ہوا تھا اس کے نیچے اب آلٹر سٹینڈرڈ ریٹس بھی آ گیا ہے. یعنی آپ نے اگر سٹینڈرڈ ریٹ فکس کرنا ہے تو یہاں سے آپ فکس کر سکتے ہیں. تو یہ والا آپشن پہلے آن نہیں تھا, تو اب ہم نے آن کر لیا ہے, انیبل کر لیا ہے, تو اب یہ شو ہو رہا ہے. تو چلیے ہم چلتے ہیں اس آپشن پر. یہ اسی طرح ہم نے ڈزن رکھنا ہے, اور اس کے بعد یہ آپ پوچھتا ہے کہ سٹینڈرڈ ریٹ آپ نے اس کا رکھنا ہے یا نہیں. تو ہم نے چونکہ رکھنا ہے اس لیے ہم اس کو یس کرتے ہیں اور انٹر کر دیتے ہیں. تو ناظرین اب دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ آپ کے سامنے ایک نئی قسم کی ونڈو اوپن ہو چکی ہے, جس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, 2 کالم بنے ہوئے ہیں. پہلا کالم کیا ہے, سٹینڈرڈ کاسٹ, یعنی کہ آپ نے اپنی جو آئٹم پرچیز کیا ہے, اب دیکھیں آپ نے سب سے پہلے اس کی سبجیکٹ دیکھ لینا ہے اوپر سے کہ آپ نے کیا چیز کھولی ہوئی ہے, آپ کس چیز پہ کام کر رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں آپ اسد ٹریڈنگ LLC میں ہیں اور سٹینڈرڈ ریٹس جو ہیں وہ آپ فکس کرنے لگے ہیں. کس چیز کے فکس کرنے لگے ہیں وہ بتا رہا ہے کہ آپ نے جو آپ کا سٹاک آئٹم ہے, کاپی, جو آپ کے پاس کاپیز پڑی ہوئی ہیں ان کا آپ نے سٹینڈرڈ ریٹ فکس کرنا ہے. تو سب سے پہلے سٹینڈرڈ ریٹ فکس کرنے کے لیے آپ نے اپنی کاسٹ کہ کتنے میں آپ نے یہ چیز خریدی وہ آپ نے فکس کرنی ہے, اور اس کے بعد آ جائے گا سٹینڈرڈ سیلنگ پرائس کہ کتنے میں آپ نے یہ فروخت کرنی ہے, یہ چیز سیل کرنی ہے, بیچنی ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ سٹینڈرڈ کاسٹ فکس کرتے ہیں کہ ہم نے اس کی خریدا کتنے میں ہے. تو یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے اپلیکیبل فرام کہ یہ جو چیز ہے آپ نے یہ جو سٹینڈرڈ کاسٹ فکس کرنی ہے اپنے پرائس کی کہ کتنے میں آپ نے خریدی ہے, یہ کب سے کرنی ہے. تو چونکہ ہم جو اپنا ٹیلی کا سافٹ ویئر چلا رہے ہیں اس کا پیریڈ 1 جنوری 2020 سے لے کر 31 دسمبر 2020 ہے, یعنی یہ والا 1 سال ہے. تو ہم یہ اس کو بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ چیزیں پچھلے سال خریدی تھیں. پچھلے سال ہم نے کب خریدی تھیں, 1 دسمبر کر لیتے ہیں, 1 دسمبر 2019. ٹھیک ہے, اس کو بتاتے ہیں کہ 1 دسمبر 21 دسمبر 2019 کو 2019 کو ہم نے یہ کاپیز خریدی تھیں. کتنے میں ہم نے خریدی تھی, ہم اس میں سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ ہم نے خریدی تھی 200 میں. 200 اس کا ریٹ تھا پر ڈزن. پر ڈزن ہم نے 200 میں ہم نے خریدی تھی 1 دسمبر کو. ٹھیک ہے, تو اب ہم انٹر پریس کرتے ہیں تو ہم نیکسٹ کالم میں چلے جاتے ہیں کہ آپ نے ایک چیز جو ہے وہ آپ نے کاپی ہے وہ آپ نے 1 دسمبر کو پرچیز کی تھی, اس کی کاسٹ آپ کو 200 پڑی تھی پر ڈزن. ٹھیک ہے, تو اب آپ نے وہ بیچنی کب ہے, کب آپ اس کا جو سٹینڈرڈ ریٹ فکس کرنے لگے ہیں سیلنگ کا, تو وہ کب سے آپ شروع کر رہے ہیں. تو میں یہ لکھتا ہوں کہ ہم نے 1 جنوری 2020 کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کا جو سیلنگ ریٹ ہے وہ فکس کرنا ہے کہ ہم نے اس کو سیل کتنے میں کرنا ہے. تو ہم نے 1 دسمبر کو ہم نے یہ 2019 کو ہم نے خریدا تھا 200 کے حساب سے, تو اب 1 جنوری 2020 کو ہم اسے بیچیں گے کتنے میں, 250 کر دیتے ہیں, کیونکہ ہم نے بڑھا کے اپنی چیز بیچنی ہوتی ہے, جتنے سے ہم خرید رہے ہیں اس سے بڑھا کے. تو 250 روپے پر ڈزن کے حساب سے ہم اسے بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہم نے فکس کر دیا. اسی طرح اگر آپ نے اور بھی اس کو فکس کرنا ہے کہ جی ہاں 1 جنوری سے تو اس کو اتنے 1 مہینہ ہم اس کو 250 میں سیل کریں گے, لیکن اگلے مہینے سے ہم کیا کریں گے اس کو مطلب 1 فیبروری ہم کرتے ہیں, 1 فیبروری 2020 کو ہم نے اس چیز کو 260 میں سیل کرنا ہے. ٹھیک ہے, پر ڈزن میں. تو یہ ہم نے آپ جتنی بھی اس کا جتنا آپ جس چیز کا جتنا آپ ریٹ فکس کرنا چاہتے ہیں, جتنے آپ اس کا سٹینڈرڈ ریٹ فکس کرنا چاہتے ہیں, آپ یہاں سے فکس کر سکتے ہیں.
جہاں جہاں جس منتھ سے آپ اس کو سٹینڈرڈ ریٹ دینا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں سے انیبل کر سکتے ہیں، آپ یہاں درج کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہم نے سیٹنگ کر لی۔ تو ناظرین انٹر پریس کرتے ہیں تو ہم دوبارہ اپنی اسی جو سٹاک آئٹم کی الٹریشن میں واپس آ جاتے ہیں۔ یہاں یہ والی سیٹنگ ہم نے کمپلیٹ کر لی اور یہ والی سیٹنگ ہم جیسی تھی ویسی ہی رہنے دیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہاں ایکسیپٹ پوچھ رہا ہے تو آپ نے انٹر پریس کرنا ہے۔ تو ہم نے کیا ہے کہ ہم نے آج کی اس جو لیسن تھا، چیپٹر تھا، اس میں ہم نے کیا چیزیں سیکھیں، ایک اوورآل آپ کو ویو دے دیتا ہوں کہ ہم نے یونٹ کریٹ کی۔ یونٹ کریٹ کرنے کے بعد کون سی یونٹ کریٹ کی آپ کو جلدی سے میں دوبارہ وہ چیزیں دکھا دیتا ہوں۔ انوینٹری انفو پہ ہم نے کیا کہ آپ کی یہ جو یونٹس تھی، یونٹس آف میئر، اس میں آپ نے یونٹ کریٹ کی ہے۔ کون سی کریٹ کی ہے یہ ڈسپلے میں جا کر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ہم نے ڈزن یونٹ کریٹ کی ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو پھر ایک دفعہ بتا دوں کہ آپ اگر کسی بھی کمپنی میں کام کر رہے ہیں جہاں آپ مطلب ڈیزل کا کام کر رہے ہیں تو وہاں آپ نے لیٹر کی یا گیلنز کی کرنی ہے، یونٹ آپ کریٹ کرنی ہے۔ اور اگر آپ کسی بھی چیز میں جس چیز کی وہ کمپنی ہے اس کمپنی کے لحاظ سے جو یونٹ چلتی ہے اس یونٹ کو آپ نے کریٹ کر لینا ہے۔ تو ہم چونکہ جو اصل ٹریڈنگ LLC کا کام کر رہے ہیں وہ ایک اسٹیشنری کی کمپنی ہے یا دکان ہے، تو ہم اس حساب سے آپ کو بتا رہے ہیں۔ ڈزن ہم نے سلیکٹ کیا ہے، اس کو ہم پیس بھی یونٹ کریٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یونٹ کریٹ کی، اس کے بعد ہم نے کیا ہم نے سٹاک آئٹم کریٹ کیا، وہ بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں۔ ہم نے کون سا کریٹ کیا، یہ دیکھیں ہم نے 2 سٹاک آئٹم کریٹ کیے ہیں، 2 چیزیں ہم نے اپنی کمپنی میں رکھی ہیں، کاپی اور پین۔ اور پھر ہم نے کیا ہے آخر میں کہ ہم نے جو کاپی تھی ہمارے پاس اس کا ہم نے سٹینڈرڈ ریٹ فکس کیا ہے، ٹھیک ہے جی ناظرین۔ تو آپ کو ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو تو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ اور ملتے ہیں آپ سے نئی معلومات کے ساتھ، نئے ٹیلی کے فنکشنز کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔